شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ یہ وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کریم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام اہم ہیں۔ قبرستان میں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، ایام بیز یعنی 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے، اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول کو سب مہینوں میں سے شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث نفلی روزوں سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ رمضان کا مہینہ پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد اپنی امت کو اس لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ ماہ رمضان کے فرض روزوں میں کوتاہی اور سستی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے جبکہ رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، ہاں میں بھی، سوائے اس کے مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کے مہینے کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس رات 100 رکعات ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جانب 100 فرشتوں کو بھیجے گا۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے، 30 اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے اور 10
اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے۔ جس نے نصف شعبان کی رات کو 12 رکعت ادا کی اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھی تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور گھر کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لیے آگ واجب ہو چکی ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا مشروع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بس اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آتش بازی اور چراغاں کرنا ہندوؤں کی رسم ہے۔ یہ آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلوہ پکانا اور کھانا ایک مباح امر ہے۔ سال بھر میں کسی بھی دن کسی بھی وقت میں پکایا اور کھایا جا سکتا ہے، لیکن شب برات میں اس عقیدے کے ساتھ حلوہ تیار کرنا کہ یہ ہمارے مردوں کی عید ہے اور ان کی ارواح اس دن اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہے، ایک من گھڑت عقیدہ و عمل ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔